10 محرم الحرام میں عاشورہ جمعہ کے دن اولاد کی کامیابی کے لیے تسبیح پڑھو۔ جو تسبیح پڑھتا ہے اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے کہ ہر زبان ہر جگہ پر اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہیں کچھ دنوں، راتوں اور مہینوں کو دوسرے دنوں اور مہینوں پر خاص فضیلت اور برکت عطا فرمائی۔ انہی باعظمت اور بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کسی مہینے کو خاص طور پر اپنی طرف منسوب کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس مہینے کی شان، اس کی عظمت اور اس کی برکتیں عام مہینوں سے کئی زیادہ بلند ببالا ہیں۔ اور جب اس اللہ کے مہینے میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے تو رحمتوں اور برکتوں کے دروازے پوری کائنات پر کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان دن ہے جس کی عظمت کی گواہی تاریخ انسانیت کا ہر وقت دیتا ہے۔ اس دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس دن میں مانگی جانے والی دعائیں تقدیروں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اور ذرا غور کیجیے، اگر یہ 10 محرم الحرام کا دن جو کہ خود ایک بے پناہ برکتوں والا دن ہے، سید الایام یعنی جمعۃ المبارک کے دن آ جائے تو برکتوں کا یہ سمندر کس قدر چھاتی مارتا ہوا ہوگا۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اسے رد نہیں فرماتا بلکہ فوراً قبولیت کا صرف عطا فرماتا ہے۔ جب عاشورہ کی برکت اور جمعہ کا نور ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ رحمت الہی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ دن، یہ راتیں اور یہ لمحے صرف عام گزرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ خاص لمحات ہیں جن میں غفور الرحیم اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی اپنی اولاد کی کامیابی کا طلبگار جسے میں سرخرو کروں، ہے کوئی عزت و مرتبہ چاہنے والا جسے میں دنیا و آخرت میں بلندیوں پر فائز کروں۔ خصوصاً وہ والدین جو راتوں کو اٹھ کر اپنی اولاد کے نصیب کے لیے روتے ہیں، جو اپنی اولاد کی کامیابی، ان کے بہتر مستقبل، ان کی نیک بختی اور ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ان کے لیے 10 محرم اور جمعہ کا ایک خوبصورت ملاپ ایک بے وہاں نعمت اور سنہری موقع ہے۔ آج کے اس پرنور دن میں جو وظیفہ، جو تسبیح آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی برکت سے اللہ پاک بندے کو دنیا اور آخرت کی وہ عزتیں عطا فرماتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کا چرچا ہر زبان پر عام کر دیتا ہے۔ مخلوق کے دلوں میں اس کی ایسی محبت اور ہیبت پیدا کر دی جاتی ہے کہ جہاں بھی وہ جاتا ہے عزت و تکریم اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لوگ اس کے نام کی مثالیں دیتے ہیں اور اللہ پاک اسے معاشرے میں ایک بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے اس عمل کی فضیلت اور اس دن کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم تاریخ کے ان اوراق میں جھانکتے ہیں جہاں 10 محرم الحرام کی عظمت کے نشان ثابت ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس کا تعلق صرف امت محمدیہ سے نہیں بلکہ کائنات تخلیق ہونے سے لے کر اب تک کے عظیم الشان واقعات سے ہیں۔ مستند روایت اور تاریخ کے معتبر کتابوں میں آتا ہے کہ یہ وہی 10 محرم الحرام کا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ کائنات کا نقشہ اسی دن ترتیب دیا گیا، قلم کو اسی دن پیدا کیا گیا اور لوح محفوظ پر تقدیروں کو لکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ دن ہے جب کائنات کا آغاز ہوا اور احادیث مبارکہ کے مطابق یہ وہی دن ہے جب اس کائنات کا اختتام بھی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کا قائم ہونا بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن بھی ہوگا۔ ذرا سوچئے، جس دن میں کائنات کی تخلیق کی شروعات ہوئی ہو اور جس دن میں عظیم الشان کائنات کا اختتام ہونا طے پایا ہو، وہ دن اللہ کے یہاں کس قدر اہمیت اور جلالت کا حامل ہوگا۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دن بڑی بڑی آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ وہی عاشورہ کا دن ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور طویل عرصے تک رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے
تو وہ 10 محرم کا ہی مبارک دن تھا جب رحمت الہی سے ان کی معافی کا پروانہ اتارا گیا۔ وہی دن ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے نجات پا کر جودی پہاڑ پر جا ٹھہری تھی اور اللہ پاک نے ایمان والوں کو کفر کے اندھیروں سے نجات دی تھی۔ وہی دن ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی دہکتی ہوئی آگ سے نجات عطا فرمائی اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بنا دی۔ وہی دن ہے جب اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کی تنگیوں سے نکال کر مصر کی بادشاہت کا تاج ان کے سر پر سجایا اور ایک طویل عرصے کی جدائی کے بعد انہیں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملایا۔ اور تاریخ کا وہ سب سے بڑا اور مشہور واقعہ جسے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے وہ بھی اسی 10 محرم الحرام کو پیش آیا جب فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا۔ سامنے ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر تھا اور پیچھے ظالم فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل گھبرا اٹھے کہ اب ہم مارے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ترجمہ: میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر اسی دن 10 محرم کے دن اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا اور اس میں 12 راستے بنائے گئے 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سلامتی کے ساتھ سمندر پار کر گئے اور ظالم و جابر فرعون اپنی تمام طاقت اور تکبر سمیت اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل کو ایک عظیم نجات ملی تو انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے جس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا اور ہم بھی ان کی پیروی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ! یہ دن شکر گزاری کا دن ہے، یہ دن اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا دن ہے، یہ دن اپنی حاجتوں کو اللہ کے حضور پیش کرنے کا دن ہے۔ اور جب یہ مبارک دن جمعہ کے دن آ جائے تو اس کی فضیلت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ پاک جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اپنی رحمت کی خاص تجلیات نازل فرماتا ہے۔ وظائف اور تسبیحات کی دنیا میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں زمین اور آسمان کے درمیان تمام حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ 10 محرم اور جمعہ کا یہ دن بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہو چکی ہے، اگر وہ پڑھائی میں کمزور ہے یا وہ نوکری اور کاروبار کے معاملے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، یا پھر ان کے رشتے نہیں ہو رہے اور معاشرے میں انہیں وہ مقام نہیں مل رہا جس کے وہ حقدار ہیں، تو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دل چھوٹا مت کیجیے، اس دنیا کا کوئی انسان آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا، کوئی طاقت آپ کو عزت نہیں دے سکتی سوائے اس پروردگار کے جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے۔ آج کے اس خاص دن جب آپ اللہ کے حضور سربا سجود ہوں گے تو اپنے دل میں اس تصویر کا نور پیدا کیجیے۔ یہ تصویر جو آگے چل کر آپ کو بتائی جائے گی، اس کے پڑھنے کے بعد جب آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کا نام لے کر دعا مانگیں گے تو عرش الہی سے فرشتوں کی آمین کی صدائیں گونجیں گی۔ اللہ پاک آپ کی اولاد کے نصیب کو عروج عطا فرمائے گا، ان کے راستے کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں اور حاسدین کے حسد اور بری نظر کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف اولاد کامیاب ہوگی بلکہ اللہ پاک آپ کو معاشرے میں وہ عزت، وہ وقار اور وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ ہر محفل میں، ہر جگہ، ہر زبان پر آپ کا اور آپ کے خاندان کا چرچا ہوگا۔ لوگ رشک کی نگاہ سے آپ کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ جب اللہ کسی کو عزت دینے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ آئیے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں، نیتوں کو خالص کر لیں اور اللہ رب العزت کی اس بے پناہ رحمت پر یقین کامل رکھتے ہوئے اس مبارک دن کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگلے لمحات میں ہم اس عمل کے تفصیلی طریقے، اس کے آداب اور اس پاکیزہ تصویر کے الفاظ پر بات کریں گے
جس نے لاکھوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ محرم الحرام کا یہ پورا مہینہ عظمتوں اور رفتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کی اصل روح اور تاریخ کا سب سے چمکتا ہوا ستارہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے تاریخ انسان کا عروج کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کائنات کے وجود میں آنے سے لے کر انبیاء اکرام اور اسلام کی زندگیوں کے بڑے بڑے معجزات اور پھر تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان واقعہ جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک ابدی لکیر کھینچ لی، یعنی نواسہ رسول جگرگوسہ فاطمہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانشار ساتھیوں کی میدان کربلا میں عظیم قربانی، یہ سب اسی ایک دن کے دامن سے وابستہ ہیں۔ آئیے ہم احادیث مبارکہ اور معتبر روایت کی روشنی میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ان ایمان افروز واقعات کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں جو اس دن کی عظمت کو چار چاند لگا دیتے ہیں اور جنہیں سن کر ایک مومن کا دل اللہ کی رحمت پر یقین سے بھر جاتا ہے۔ جب ہم ان واقعات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن صرف رونے دھونے یا عام دن کی طرح گزارنے کا نہیں، بلکہ یہ دن اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے اور اس سے مانگنے کا دن ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کائنات کے سب سے پہلے انسان اور اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ روایت اور تفسیر میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں بہچوک ہوئی جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا تو وہ ایک طویل عرصے تک رات دن اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے۔ وہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور اپنے پروردگار سے معافی کے طلبگار تھے۔ انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کلمات کے ساتھ توبہ کی جو اللہ پاک نے خود انہیں سکھائے تھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو وہ 10 محرم الحرام کا ہی مبارک اور پر نور دن تھا جب اللہ رب العزت نے اپنے جلال کو ہٹا کر رحمت کی چادر تانی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما کر انہیں معافی کا مجدہ سنایا۔ یہ دن گناہگاروں کے لیے امید کی کرن ہے کہ اگر کائنات کے پہلے بابا کی توبہ اس دن قبول ہو سکتی ہے تو آج اگر کوئی گناہگار ماں یا باپ اپنی اولاد کے نصیب کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اس دن رو رو کر دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو کیسے رد فرمائے گا۔ تاریخ کا دوسرا بڑا اور عظیم الشان واقعہ سیف الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن ان کی ظالم قوم نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور الٹا اللہ کے نبی کو ستانا شروع کر دیا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ پاک کے حکم سے ایک ایسا ہولناک طوفان آیا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زمین سے بھی پانی ابل پڑا اور آسمان سے بھی موسلادھار بارش برسی۔ اس وقت اللہ پاک کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک عظیم کشتی تیار کی تھی جس میں ایمان والے لوگ اور مختلف جانوروں کے جوڑے سوار کر لیے گئے، جبکہ کفر اور سرکشی میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنے جھوٹے غرور اور تکبر کی وجہ سے بنا کسی خوف بخطرہ کے اس طوفان کی موجوں میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ایماندار ساتھیوں کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ وہ کشتی طوفان عظیم میں مہینوں تک تیرتی رہی، سرکش قوم نابود ہو گئی اور جب اللہ پاک کا غضب ٹھنڈا ہوا تو وہ 10ویں محرم الحرام کا ہی یادگار دن تھا جب اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو حکم دیا کہ تھم جا۔ اسی عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بحفاظت زمین پر قدم رکھا اور اللہ پاک کے اس عظیم احسان اور نجات پر شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب چاروں طرف مشکلات کا طوفان ہو، جب اولاد کے مستقبل کے حوالے سے ہر راستہ بند نظر آ رہا ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اس دن دعا مانگنے سے اللہ پاک انسان کو ہر طوفان سے نکال کر ساحل مراد تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم انبیاء الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ان کی زندگی تو آزمائشوں اور معجزات کا ایک مستقل باب ہے۔ جب وقت کے ظالم اور متکبر بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے پیغام سے تنگ آ کر انہیں زندہ جلانے کا فیصلہ کیا تو اس نے ایک بہت بڑی آگ دہکائی۔ وہ آگ اتنی ہولناک تھی کہ اس کے قریب جانا بھی ناممکن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق کے ذریعے اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا جانے لگا تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے ابراہیم، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ تو اللہ کے خلیل نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا،
مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا تو وہ 10ویں محرم کا ہی مبارک دن تھا، اور جب اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، تو نمرود کی وہ ہولناک آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوبصورت باغ بن گئی۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ایمان سچا ہو اور یقین کامل ہو تو اللہ پاک 10ویں محرم کے دن دنیا کی بڑی سے بڑی آگ اور مصیبت کو بھی امن اور سلامتی کے چولے میں بدل دیتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زنجیر میں ایک اور حسین نام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حسن یوسف کے چرچے تو پوری دنیا میں ہیں، لیکن ان کی زندگی آزمائشوں کے سفر سے عبارت ہے۔ بھائیوں کے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینکے جانے سے لے کر مصر کے بازاروں میں بکنے اور زلیخا کے جھوٹے الزام کی وجہ سے برسوں قید خانے کی تاریکیوں میں گزارنے تک، حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر موڑ پر صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی تک کھو بیٹھے تھے، لیکن اللہ پاک کا نظام دیکھیے۔ جب اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کی تنگیوں سے نکال کر پورے مصر کی بادشاہت کا تاج ان کے سر پر سجانا تھا اور ایک طویل عرصے کی جدائی کے بعد باپ اور بیٹے کو دوبارہ ملانا تھا، تو وہ دن بھی 10ویں محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ اسی مبارک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور ان کے گھر کا اجڑا ہوا چمن پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ وہ والدین جو آج اپنی اولاد کی جدائی، ان کی بیماری یا ان کی بدحالی پر آنسو بہا رہے ہیں، وہ اس واقعے سے سبق سیکھے کہ اللہ پاک 10ویں محرم کے دن اجڑے ہوئے نصیبوں کو دوبارہ چمکانے پر قادر ہے۔ اس دن کی سب سے معتبر اور تفصیلی روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جڑی ہے، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں کثرت سے ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے بدترین دشمن فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم فتح اور نجات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن کی تعظیم میں روزے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی فضیلت کے اس قدر قائل تھے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے جب فرعون اپنے لاکھوں کے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے سامنے ایک نیلا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا اور پیچھے موت کا فرشتہ بن کر فرعون کھڑا تھا۔ بنی اسرائیل چیخ اٹھے کہ اے موسیٰ، اب تو ہم پھنس گئے، اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، فرعون ہمیں قتل کر دے گا۔ اس نازک ترین موڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن پاک میں یوں محفوظ کیا گیا، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ اب بھی مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی لاٹھی سمندر پر لگی، کائنات نے وہ معجزہ دکھایا جو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ بعد میں۔ سمندر کا پانی دائیں اور بائیں پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں 12 خشک راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سلامتی کے ساتھ اس سمندر کو پار کر گئی، اور جب متکبر فرعون اپنے لشکر سمیت اسی راستے پر چلا تو اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ مل گیا، اور پھر فرعون اپنی تمام طاقت اور تکبر سمیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ یہ دن ہمیں دکھاتا ہے کہ جب ظالم اپنے جرم کی انتہا پر ہو اور مظلوم بے بس ہو تو اللہ پاک سمندروں کا سینہ چاک کر کے بھی اپنے بندوں کو عزت اور نجات عطا فرماتا ہے۔ عاشورہ کے دن کی عظمت کا یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ احادیث اور روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی دن ہے جب اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی طویل اور سخت بیماری سے شفا عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے اس مقام پر تھے کہ ان کا پورا جسم بیماری کی وجہ سے جھلس چکا تھا، مال بدولت چلی گئی، اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر رہا۔ جب ان کی آزمائش ختم ہوئی تو اسی 10ویں محرم کے دن اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ زمین پر اپنا پیر مارو۔ وہاں سے ایک چشمہ ابلا جس کے پانی سے غسل کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں پہلے سے زیادہ خوبصورت صحت، مال بدولت اور دوبارہ اولاد سے نواز دیا۔
یہ وہی دن ہے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نجات ملی تھی، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رات کی تاریکیوں اور سمندر کی گہرائیوں میں اللہ کو پکارا تھا، تیری ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ تو اللہ پاک نے اسی عاشورہ کے دن مچھلی کو حکم دیا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر صحیح و سلامت پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تمام واقعات، تمام احادیث اور تمام روایت اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ 10 محرم کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے جلال اور اس کی رحمت کے کمال کا دن ہے۔ وہ دن ہے جب ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتا ہے، جب سمندر راستے دے دیتے ہیں، جب آگ باغ بن جاتی ہے، جب بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں، اور جب گمشدہ اولادیں واپس مل جاتی ہیں، اور جب یہ انوکھا دن سید الایام یعنی جمعہ کے مبارک دن آ جائے تو اس کی برکتوں کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ آج کے اس دن میں جو تصویر، جو خاص وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، وہ انہی انبیاء کرام اسلام کے معجزات کے نور سے فیض یافتہ ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اس تصویر کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی اولاد کے نصیب کے بند تالے کھول دے گا۔ ان کی زندگی کی تمام مشکلات، نوکری کی بندش، کاروبار کی تنگی اور پڑھائی کی رکاوٹیں ایسے ختم ہوں گی جیسے فرعون کا لشکر سمندر میں غرق ہوا تھا۔ اللہ پاک آپ کی اولاد کو کامیابی اور عزت عطا فرمائے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی اور معاشرے میں آپ کا نام اور چرچا بلند ہو جائے گا۔ ناظرین، محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں میں جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات سنتے اور سناتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے، خصوصاً سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پاک زندگی اور ان کی عظیم قربانیاں ہر مومن کے دل میں زندہ رہنی چاہیے۔ 10 محرم الحرام کا دن وہ تاریخی دن ہے جس نے میدان کربلا کی تپتی ریت پر صبر، استقامت اور حق کی ایسی مثال قائم کی جس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی قربانی پیش کر کے یہ پیغام دیا کہ ایک مومن سر تو کٹا سکتا ہے لیکن باطل اور جن کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ ان کی یہ عظیم قربانی صرف اس دور کے لیے نہیں تھی بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک زندہ درس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دینی، غیرت، اچھے اخلاق، ہمت اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارے تو انہیں اہل بیت کی سیرت اور ان کی محبت سے ضرور جوڑیے۔ اہل بیت کی محبت ایسی دولت ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ گھروں میں برکتیں، دلوں میں سکون اور اولاد کے نصیب میں خیر و کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے ان مقدس ہستیوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ ناظرین، آج 10 محرم الحرام اور جمعہ کی یہ بابرکت سعادتیں ہمارے لیے ایک قیمتی موقع ہیں، اس لیے اب اپنے دل اور دماغ کو دنیا کی فکروں سے خالی کر لیجئے اور پوری توجہ اپنے رب کی طرف کر لیجئے۔ اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ اس عمل کا طریقہ بہت آسان لیکن بے حد پر اثر ہے۔ جب آپ جمعہ کے دن عصر کی نماز ادا کر لیں تو فوراً اپنی جانماز سے نہ اٹھیں، اسی جگہ ادب اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ آپ کا چہرہ قبلہ رخ ہو، دل میں یقین ہو اور یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر بات سن بھی رہا ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے، اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی پڑھیے کیونکہ یہ سب سے افضل درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اپنی اولاد کی کامیابی، نیک بختی، عزت اور بہترین مستقبل کی نیت کے ساتھ ایک مبارک تسبیح پڑھیے، یا معزو یا رفیع۔ اس مبارک تسبیح کو کم سے کم 313 مرتبہ پڑھیے، اگر وقت اور ہمت ہو تو 1000 مرتبہ پڑھنا اور بھی بہتر ہے۔ تسبیح پڑھتے وقت اپنی اولاد کا تصور کیجیے اور دل سے عرض کیجیے، اے اللہ، یہ اولاد تیری عطا کی ہوئی امانت ہے، اس کے نصیب میں خیر لکھ دے، اسے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرما، اسے لوگوں کے دلوں میں مقبولیت عطا فرما، اسے عزت، وقار اور نیک نامی سے نواز۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک قرآنی دعا پڑھیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ ناظرین، دعا مانگتے وقت جلد بازی مت کیجیے، اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھ دیجیے، اپنی اولاد کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی ہدایت، صحت، کامیابی اور نیک نامی کے لیے۔
خوب دعا کیجئے، انشاءاللہ اگر یہ عمل سچے دل، مکمل یقین اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ کیا جائے تو رب کریم آپ کی اولاد کے لیے کامیابی، عزت اور برکت کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی تعلیم، روزگار، کاروبار اور زندگی کے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے اور انہیں نیک نامی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، ساجم وائس کی طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ اس مبارک موقع پر اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کیجیے، کیونکہ ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص قبولیت رکھتی ہے۔ آئیے آخر میں اپنے رب سے عرض کریں، اے اللہ، محرم الحرام یوم عاشوراء اور اہل بیت کی محبت کے صدقے ہماری اولاد کو نیک، کامیاب، فرمانبردار اور دین سے محبت کرنے والا بنا، ان کے نصیب میں خیر، برکت، عزت اور کامیابی لکھ دے اور انہیں ہر بلا، پریشانی اور بری نظر سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری اولاد کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو رحمت، سکون اور برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔